بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے پیچھے نماز کا ذکر ہوا، عبادت کا ذکر ہوا، تو اس کے بعد دعا سکھائی گئی کہ عبادت کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے کہ وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کے قریب ہوں، ہمیں محسوس ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، تو فوراً اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ وہ تو ہر وقت سننے والی ذات ہے، تو کیا پتہ کوئی گھڑی ایسی ہو کہ جو قبولیت کا وقت ہو تو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو ہر وقت اپنے اللہ سے لو لگانی چاہیے، ہر وقت ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہی رب سنتا ہے، وہی دعاؤں کو قبول فرمانے والی ذات ہے، ہمیشہ اسی کے در پہ جھکنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو آیات آتی ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیشہ جب بھی مانگیں تو اپنے ان جو امام ہیں، ہمارے جو نیک اولیاء ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگیں کہ وہ لوگ جو مقبول بارگاہ الہی ہیں، تو جس راستے پر وہ چلے، مولا ہمیں بھی اس راستے پر چلا تاکہ ہم بھی تیری بارگاہ میں مقبول بندے بن سکیں۔ اور ساتھ ہی جو آخری آیت ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ برائی سے بچنے کی دعا مانگے، ہمیشہ گناہ سے بچنے کی توفیق مانگے، کہ اچھائی کی جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو برائی سے بچنے کا بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اچھائیوں کے ساتھ برائی کے کام میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ جہاں پر آپ اچھے کاموں کی دعا مانگے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگے، وہاں پر آپ برے اعمال سے بچنے کی بھی دعا مانگے۔